اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تمام انبیاء کو دے کر بھیجا۔ جتنے انبیاء آئے سب دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ہی آئے تھے۔ قرآن میں بار بار انبیاء کا تذکرہ آیا تو اللہ پاک نے ان کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں۔ تمام انبیاء کرام دین اسلام توحید کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم عبادت کریں گے اسی ایک اللہ کی جو آپ کا معبود ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور وہ ایک ہی معبود برحق ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان رہیں گے، اس کے فرما بردار رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم مسلمان رہیں گے، ہم فرما بردار رہیں گے۔ تمام انبیاء کرام دین اسلام کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک اسلام عام ہے اور ایک اسلام خاص ہے۔ عام اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہی عام اسلام تھا جس کو تمام انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ اور ایک خاص اسلام ہے اور وہ شریعت محمدیہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا کہ اس کی ساری تعلیمات یہ خاص اسلام ہے جس پر تمام لوگوں کو ایمان لانا اور اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تعلق سے کہا کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی دھرم کو کوئی چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کا دین و مذہب اور دھرم قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت اتار دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی، پوری کر دی، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، میں نے اس کو پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا، یعنی قرآن میں، احادیث میں دین اسلام اور صرف اسی دین کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس پر قائم رہنے کی تعلیم ہے مسلسل۔ حیرت ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس عظیم الشان دین کے ہوتے ہوئے غیروں کے طور طریقے پسند کرنے لگے، غیروں کے آداب اور ان کی باتیں اور ان کے مذہب اور ان کی سوچ اور ان کی فکر کے قائل ہو گئے۔ یہاں حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھ لے کہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اسلام کو مانوں یا دوسرے نظام، قانون اور شریعت کو مان کر کے اس پر چلوں، کوئی مشکل نہیں، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں، کافر ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے،
لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بما ارسلت به الا دخل النار۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی سنا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر اس کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور پیغمبر بننے کے بعد جو آسمانی شریعتیں ہیں ان پر بھی ایمان لا کر کے کوئی چلے تب بھی اسے جنت حاصل نہیں ہوگی۔ جن آیات میں اہل کتاب کے جنت میں جانے کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے انبیاء کے زمانے میں ان پر ایمان لائے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر سچائی کے ساتھ چلتے رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے جو علماء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ بالعموم اپنی اپنی قوم اور بستیوں کے لیے ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ پوری کائنات کے لیے، جن و انس تمام لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ میں کرسچین ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کیا مشکل ہے؟ کوئی کہے میں یہودی ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، وہ بھی پیغمبر ہے، کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت ان کے زمانے کے لیے تھی، اس قوم کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں تھی۔ تو اگر تم سچ بھی رہو، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے اس پر بھی رہو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ۔ ضروری ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی رسالت پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہے مجھ کو فلاں کا طریقہ پسند ہے، فلاں کا مذہب پسند ہے، فلاں کی بول چال پسند ہے، فلاں کا طور طریقہ پسند ہے، یہ پسندیدگی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لازم ہے کہ اسلام پسند ہو، اسلامی تعلیمات سے محبت ہو اور اسلامی احکامات پر عمل کر کے ایک آدمی سعادت اور خوشبختی محسوس کرے اور اپنے لیے جنت کا اللہ سے طالب ہو۔ دین اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، انسان جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جتنا شریف بن لے، چاہے جتنا دیندار بن لے، اور جس قدر وہ دکھا لے کہ میں بزرگ ہوں، دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوں، اگر اس شریعت پر وہ ایمان نہیں رکھتا جہنم میں جائے گا۔ یہ صریح روایت موجود ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن کافر، مشرک، بے دین، اسلام سے دور لوگ، پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، شرک و بدعات کرنے والے، کفر کرنے والے، ان لوگوں کے طور طریقے مسلمانوں کو اچھے لگنے لگے، کافر بننے لگے، لوگ ہندو بننے لگے، مشرک بننے لگے۔ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان جو پاکیزگی کا نمونہ ہے، عزت و احترام کی زندگی انہیں اللہ نے عطا کی، جن کے لیے جنت کی بشارت اللہ نے دی، وہ لوگ کافروں اور مشرکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے طور طریقے ان کو پسند ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ مسلمانوں اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دین اسلام کی پہلے تو یہ تعریف جان لو کہ اسلام کہتے کس کو؟ علماء کہتے ہیں الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والاجتناب عن الشرک واہلہ یا والبراءۃ عن الشرک واہلہ۔
یہ تعریف کی ہے علماء نے اسلام کی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ توحید اختیار کر کے ایک اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، خالص اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور شرک سے اور شرک کرنے والوں سے اجتناب کرو، دور رہو۔ یہ ہے اسلام۔ لازم ہے کہ ایک آدمی موحد ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، ایک اللہ سے محبت کرتا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، ایک اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، اسی کے لیے زندگی گزارتا ہو، اسی کے لیے خوش ہوتا ہو، اسی کے لیے ناراض ہوتا ہو، اسی کے لیے جیتا ہو، اسی کے لیے مرتا ہو، تب تو وہ مسلمان ہے، ورنہ فائدہ نہیں کلمہ پڑھنے کا۔ کیونکہ اسلام نام ہی ہے اس کا کہ توحید اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار بنو، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو، جو اس نے حکم نازل کیا اس کو دل سے قبول کرو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور شرک سے دور رہو، اور شرک کرنے والوں سے بھی دور رہو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی تو مسلمان ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن کافروں سے دوستی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کو دل میں بساتا ہے، تو نماز روزہ رکھ کے بھی وہ مسلمان نہیں۔ ان سے دور رہنا ضروری ہے، ان سے محبت کرنا جائز نہیں، ان سے دوستی کرنا جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منهم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم لوگ دوست مت بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو مسلمان دوست نہ بنائیں، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر دوستی کرو گے، محبت کرو گے، ان سے گہرا تعلق رکھو گے، ان کو دل میں بساؤ گے، ان کو اپنے گھروں میں بلاؤ گے، ان کے ساتھ ہنسو گے، بولو گے، بیٹھو گے، ان کی مجلسوں میں جا کر کے تم کو خوشی ہوگی، وہ تمہارے گھر آئیں تو تم خوشی محسوس کرو گے، تو پھر تم مسلمان نہیں۔ شرک سے بھی دور رہو اور شرک کرنے والوں سے بھی دور رہو۔ لیکن ادھر اب ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کا اظہار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ صرف ان سے لین دین کی اجازت ہے، خرید و فروخت کی اجازت ہے، معاملات کرنے کی اجازت ہے، دوستی کی اجازت نہیں۔ اسلام پر رہو، مسلمان رہو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شرک سے ہمارا کیا لینا دینا؟ مشرکوں سے ہمارا کیا تعلق؟ انبیاء کرام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وصیت ہے، یہ وصیت نہیں اتنا پیسہ تم رکھ لینا، اتنا فلاں کو دے دینا، یہ جائیداد بیچ دینا، یہ اپنے پاس رکھنا، یہ سب وصیت نہیں کر رہے۔ اسلام پر رہو گے یا کافر بن جاؤ گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اس کا اقرار کروایا ان سب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم لوگ نہ مرنا مگر مسلم ہی، کافر مت بن جاؤ۔ لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو۔ مسلم رہنا، اسلام پر رہنا،
तौहीद पर रहना, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना, कुफ्र से नफरत, शिर्क से नफरत, मुशरिकों से नफरत, काफिरों से नफरत, उनसे वो, ये है इस्लाम, ये है दीन। अल्लाह पाक ने कहा क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदह। तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम नमूना है, जो उन पर ईमान ला और उनके साथ थे, उनके साथी, उनके सहाबा, और वो तुम्हारे लिए नमूना है। जब उन लोगों ने अपनी कौम से कहा था हम तुमसे बरी और ला ताल्लुक़ हैं, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई दोस्ती नहीं, और जिनकी तुम पूजा करते हो उससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, तुमसे भी हम ला ताल्लुक़ हैं, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे भी हमारा कोई वास्ता और कोई ताल्लुक़ नहीं। कफ़रना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन, और हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ कायम हो गया हमेशा हमेश के लिए। ये आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने क्या कहा था? ऐ काफिरों, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़, हम तुमको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, नापसंद करते हैं, हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो गई हमारे तुम्हारे दरमियान, क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं और तुम लोग बुतों के पुजारी हो और गैरुल्लाह को मानते हो। जब तक ईमान नहीं लाते तब तक हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी रहेगी और हम तुमको नापसंद करते रहेंगे। अल्लाह ने कहा ये लोग सच्चे मुसलमान थे, उनके तरीक़े पर तुम लोग रहना, ये है। तो हकीकत ये है कि मुसलमानों, इस्लाम को पकड़ो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को मजबूती से थाम लो, अकेले रहो मुस्लिम रहो, 2 रहो 3 रहो मुस्लिम रहो, दुनिया के किसी कोने में जाओ मुस्लिम बन करके रहो। किसी की शरीयत आज नहीं चल सकती। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, उनके हाथ में तौरात का टुकड़ा देखा और एक रिवायत में है कि तौरात का नुस्खा देखा, तो आप सख्त नाराज़ हुए और कहा क्या मैं तुम्हारे पास वाज़ेह और रोशन शरीयत लेकर के नहीं आया हूँ? अगर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी शरीयत को पकड़ लोगे तो तुम लोग गुमराह हो जाओगे। अलम आतिकुम बैज़ाअ नक़िय्या, क्या मैं तुम्हारे पास वाज़ेह और रोशन शरीयत लेकर नहीं आया? लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबा, मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो मेरे पीछे चलते। तो दूसरे अंबिया की भी शरीयत नहीं, और आज करके जो काफिर और मुशरिक हैं इनके पास तो कोई अल्लाह का नाजिल करदा पैगाम नहीं, इनके पास कोई अल्लाह की किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई दीन नहीं, अपने घर की बनाई हुई शरीयत और उनका दीन और उनका तरीक़ा है। जब चाहें जो कुछ चाहें बनाएं और जो चाहें बिगाड़ें, जो चाहें बदलें, कौन मना करता है? सब इनके घर का है। यह तो हमारी सआदत है, हमारी खुशबख्ती है, हम इज़्ज़तदार हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को वो इज़्ज़त और शर्फ बख्शा जो दूसरी कौमों को हासिल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहनुल आखिरून अल अव्वलून यौमल क़ियामह, हम लोग आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जन्नतियों में आधे इस उम्मत के लोग होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस उम्मत के लोग होंगे आधे, और बाकी आधे में सारी उम्मत के लोग
جو انبیاء کو مانتے تھے اور ان کی شریعت کو مانتے تھے وہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا اور کہا کہ کون صبح سے دوپہر تک کام کرے گا ایک قیرات کے بدلے میں، تو یہودیوں نے اسے اختیار کیا۔ پھر کہا کون ہے جو ظہر سے عصر تک کام کرے گا ایک قیرات کے بدلے میں، تو نصارہ نے اسے اختیار کیا، کرسچین نے۔ پھر کہا کون ہے جو عصر بعد سے مغرب تک کام کرے گا 2 قیرات کے بدلے میں، اور وہ تم لوگ ہو امت محمدیہ۔ تو یہود و نصارہ غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی، ہم لوگ زیادہ کام کریں اور کم پائیں، اور یہ اس امت کے لوگ تھوڑا کریں اور زیادہ پائیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرا فضل ہے جسے میں عطا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پھر فضل اس امت کو عطا کیا۔ نیکیاں کم کرتے ہو زیادہ پاتے ہو، خیر کے کام کم کرتے ہو زیادہ پاتے ہو، اور وہ لوگ زیادہ کرتے تھے کم پائے۔ اور جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں ان کے ہاں تو خیر ہے ہی نہیں، شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے۔ پیشاب پینا والے لوگ اور ابدست نہ کرنے والے لوگ یہ اچھے کیسے ہوں گے؟ ناپاک رہنے والے لوگ اچھے کیسے ہوں گے؟ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، وہ اچھے کیسے ہوں گے؟ جو اہل کتاب ہیں ان کو ذرا سا قریب کر بھی سکتے ہیں، لیکن آج ان کی شریعت بھی نہیں چل سکتی۔ ویسے بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ آج ان کی کتابیں، ان کی شریعت، ان کا نظام اس طرح نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اور یہ قرآن جیسے آیا ویسے محفوظ ہے۔ آج دنیا میں کوئی قوم نہیں جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہو اور وہ یہ چیلنج کر سکے کہ ان کے پاس جیسے آسمان سے آئی تھی ویسے موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ مسلمانوں اسلام پر چل کے عزت پاؤ، اسلام سے ہٹو گے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، نہ یہاں عزت پاؤ گے نہ آخرت میں عزت پاؤ گے۔ اس لیے کافروں کی چال بازیوں میں مت آنا، کافروں کے خوف سے دین اور ایمان مت چھوڑنا، اسلام پر رہو، جیو اسلام کے لیے، مر جاؤ اسلام کے لیے۔ وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی، جب وقت جس کا پورا ہوگا تبھی اسے موت آئے گی۔ کتنے مجاہدین میدان جنگ میں شہادت چاہتے تھے، شہادت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے موت میدان جنگ میں نہیں لکھی تھی، بستر پر مرے۔ ڈرنا کیسا؟ ہم بلا وجہ کسی سے اختلاف نہیں کریں گے، کسی سے جنگ نہیں کریں گے، کسی سے مار پیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ بلا وجہ راہ چلتے کسی کو مارتے پھرو۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ جو مقابلے میں آئے گا اس سے لڑنے کی اجازت ہے، جو مقابلے میں نہیں آتا اس سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ تو بلا وجہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، مگر تم اپنا دین تو جانو۔ مجھے تو افسوس اس کا ہو رہا ہے کہ میں اسلام سمجھا رہا ہوں مسلمانوں کو، ایسا موضوع اختیار کرنے کی مجھ کو ضرورت پڑی کیونکہ لوگ اندھے بن کر کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ آپ کو اسلام کیا بتانا؟ آپ تو خود مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، لیکن سمجھانے کی آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھو، قیامت کے دن میدان محشر میں
सारे लोग जब इकट्ठा होंगे तो आप जानते हैं सूरज 1 मील के फासले पर होगा और लोग पसीने से शराबोर होंगे, लोग परेशान होंगे और परेशानी के आलम में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, परेशान होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे जो जिसको मानता था वो उसके साथ हो जाए, जो जिसकी इबादत करता था उसके साथ हो जाए। तो जितने काफिर और मुशरिक हैं वो अपने पत्थरों और बुतों के साथ हो जाएंगे, और जो यहूदी हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, उनके साथ होंगे। जो नसारा हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथ होंगे, और दूसरे अंबिया के मानने वाले वो अपने अपने पैगंबरों के साथ हो जाएंगे। जो पीरों फ़कीरों को मानते हैं वो उनके साथ हो जाएंगे, जो मुर्शिदों को मानते हैं वो उनके साथ हो जाएंगे, सब अपने अपने पेशवाओं के साथ हो जाएंगे। तो जो सच्चे तौहीद वाले हैं वो खड़े रहेंगे। अल्लाह पाक कहेंगे तुम भी जिनको मानते थे उनके साथ हो जाओ। तो ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह, जब दूसरों को मानने की ज़रूरत थी तब भी हमने उनको नहीं माना, जब काफिर हम पर हावी हो रहे थे तब भी हम उनसे दूर रहे, बरीउ ज़िम्मा रहे, ला ताल्लुक़ रहे, दोस्ती नहीं की, उनकी क़ुर्बत हासिल नहीं की। तो आज कब जाएंगे हम लोग? हम लोग तो एक अल्लाह को मानते हैं और बस, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग होंगे। तो यह सआदत सिर्फ अहले तौहीद को हासिल होगी, और जितने शिर्क और कुफ्र करने वाले हैं सब अपने अपने पेशवाओं के साथ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में लिखा है सब प्यासे होंगे। तो वो कहेंगे प्यास लगी है अल्लाह पाक, पानी मिल जाता। तो कहेंगे कि देखो अपनी दाईं जानिब, तो देखेंगे तो वो शराब नजर आएगा, रेत, जो उन्हें पानी नजर आएगा। कहेंगे वो पानी है, जाएं पी लें। अल्लाह पाक कहेंगे जाओ पी लो। ये सब जाएंगे उधर, और उसके बाद फरिश्ते वो जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पानी कहाँ मिलेगा जब वो रेत ही रेत है। इनको फरिश्ते हाँक कर ले जाएंगे और जहन्नम में गिरा देंगे। दूसरी कौमों वाले वो भी प्यासे रहोगे, क्रिश्चियन वो भी कहेंगे प्यास लगी, कहा जाओ सामने क्या नजर आ रहा है, पानी नजर आ, जाओ पी लो। वो भी जाएंगे, शराब ही शराब, रेत ही रेत, और आगे बढ़ते जाएंगे और फिर जहन्नम में फरिश्ते इनको भी गिरा देंगे। सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले, तौहीद पर कायम रहने वाले वही बाकी रहेंगे, और उन्हीं के साथ हिसाब होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले तौहीद पर रहम फरमाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त देगा, और जिसके लिए हिसाब सख्त हो जाएगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो खुश हो जाओ इस्लाम को पकड़ कर, इस्लाम पर अमल कर, इस्लाम पर चल कर। इसी में इज्जत है, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। ये दीन दीन तौहीद है। क्या ये इज्जत नहीं है कि एक ही दरबार है, अल्लाह का दरबार। जब जी चाहे यहाँ आओ, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो, जो कुछ मांगना है मांगो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी कौमें फलां के पास जाती हैं, फलां की पूजा करने, फलां की पूजा करने, फलां की पूजा करने, फलां की पूजा करने। कहते हैं यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम होगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम होगा। ये भटकते फिरते हैं क्योंकि इनके यहाँ मजबूत पायदार दीन नहीं, इनका पूरा दीन अवहाम व खुराफात है। ये वहमी लोग हैं, जो कुछ कोई बोल दिया उसको सही समझ लिया। इसीलिए जितने शिर्क और कुफ्र के अड्डे हैं वहाँ पर बिदाती, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक सब जाते हैं, और सिर्फ रुकते हैं वो लोग
جو سچے خالص مسلمان ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں اللہ مجھے عزت دے گا تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ مجھے مومن بنا کر رکھے گا تو مجھے کوئی کافر نہیں بنا سکتا، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسلام پر قائم رہتے ہیں، تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی فلاں دربار اور فلاں دربار پر جانے کی اور گنڈا باندھنے کی اور تعویذ باندھنے کی اور پاؤں میں باندھنے کی اور سر پر باندھنے کی، ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ میرے رب نے جو تعلیمات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہم قائم رہیں تو انشاءاللہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ اگر کوئی مشکل آئی بھی تو وہ مقدر میں لکھی ہوگی تو آئے گی، تو وہ ایک آدمی کافر ہوگا تب بھی اس کے مقدر میں مشکل لکھی ہوگی تو آئے گی، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص تو نہیں ہے۔ مسلم کے لیے عزت لکھی ہوگی تو کوئی دلیل نہیں کر سکتا، مشکل لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی۔ ہم لوگ اللہ کی تقدیر سے راضی اور خوش ہیں، مشکل لکھی ہے مشکل کے ساتھ جئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ اسے دور کر دے، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر، مگر شرک نہیں، کفر نہیں، بدعت و خرافات نہیں، شر و فساد نہیں، اسلام یعنی ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید پر قائم رہو، شرک اور اہل شرک سے دور رہو۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف علماء کرتے ہیں تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا ان چیزوں میں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں اس میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک اور ساجی بنا دینا، یہی شرک ہے، یہ تعریف ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کب پسند کرے گا کہ کسی کو اس کے برابر کیا جائے؟ آپ کہیں گے کوئی ہندو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا بت جو ہے وہ اللہ کے برابر ہے، کوئی کرسچن اور یہودی نہیں کہتا کہ ہمارے جو رب ہیں وہ اللہ کے برابر ہیں، وہ سب اللہ کو بڑا مانتے ہیں، پھر برابر کیا ماننا؟ اصل میں یہ لوگ برابر جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، وہ یہ ماننے والے اور جن کو یہ لوگ مانتے ہیں دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ لوگ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کیا محبت میں اور تمہاری بات مانتے رہے، جس کی وجہ سے تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، یہ معاملہ ہے۔ اور یہ بات آیتیں یاد رکھو، شرک مت کرنا، توحید پر قائم رہنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا اس سے کم درجے کے گناہ جس کے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، اور یہ اس کی مشیت پر ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نافرمانی اگر اللہ کے ساتھ کی گئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ زناکاری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ شرک ہے، قتل اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ شرک ہے، جبکہ یہ سب بڑے گناہوں میں آتے ہیں، پھر بھی شرک ان سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے تو وہ آسمان کی بلندی پر عزت کے ساتھ تھا، اسے گرا دیا گیا نیچے،
وہ گرا اور پرندے اس کے جسم سے نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیے، یا ہوا اس کو اڑا کر لے گئی اور ہلاکت کے گڈھے میں جا گرائی۔ یہ کیفیت ہے مشرک کی کہ اللہ نے اس کو گرا دیا، اب وہ عزت کے لائق نہیں، اللہ کی نظر میں عزت کے لائق صرف سچے مسلمان ہیں، توحید والے۔ اس سے بڑا نافرمان ناشکرا کون ہوگا؟ اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے کو معبود سمجھتے ہیں، دوسروں کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ جس کی زمین پر، جس کی دھرتی پر رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا اناج کھاتے ہو اور جس کی نعمتوں میں پل رہے ہو، اس کی عبادت کرو، اس سے محبت کرو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ ہونا چاہیے حقیقت میں۔ تو چند چیزیں میں شرک کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ شرک میں علماء کہتے ہیں ایک بڑا شرک ہے اور ایک چھوٹا شرک ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے اور ایک پوشیدہ شرک ہے۔ بڑا شرک وہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ چھوٹا شرک کرنے والا اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے سزا دے گا اور پھر اس کے بعد اسے نکالے گا، اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن بڑا شرک کرنے والا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ 4 قسم کے لوگوں کے تعلق سے یا 4 قسمیں شرک کی علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑا شرک ہے۔ ایک ہے شرک فی الدعوہ، دعا کے اندر شرک، دعا کے اندر شرک۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب خشکی پر آ جاتے ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بتوں کو اور اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے آج کل کے مشرک اس مکہ کے اس زمانے کے مشرک سے بڑے مشرک ہیں۔ اس زمانے میں کم سے کم مشکلوں میں، تکلیف میں، پریشانی میں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، خوشحالی میں اپنے دوسرے معبودوں کو بھی پکارتے تھے۔ مگر آج کل کے شرک کرنے والے خوشی کا موقع ہو یا غم کا ہو، آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، ہمیشہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کا شرک کہیں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارنا جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنے والد سے کہی تھی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے والد، کیوں آپ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ یہ لوگ ایسی چیزوں کے پجاری ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگیں؟ نہیں، قطعا نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی سے دعا کرو، اسی سے مانگو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ دعا میں شرک یہ بڑے شرک میں سے ہے،
اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والے کافر و مشرک ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر اسی پر مر گئے تب۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور اس شرک سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا ہے سچی توبہ کرنے والے کے لیے۔ لیکن اگر اسی شرک پر موت آئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بندہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دعا میں شرک یہ بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان پر نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور نیت اور ارادے میں شرک یہ بھی بڑا شرک ہے۔ وہ کیسے؟ نیت اور ارادہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ارادہ صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں، اللہ نہیں، اس کی خوشنودی نہیں، اس کی محبت نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ پاک نے کہا کہ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم اس کو پوری دنیا عطا کریں گے اور اس میں کمی نہیں کریں گے، مگر یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ نیت ہی ہے، یہ ارادہ ہے کہ آدمی صرف دنیا چاہتا ہے۔ اس کو پیسہ دو نماز کے لیے آئے گا، نہیں دو نہیں پڑھے گا۔ اس کو دنیا دو خیر کی بات کرے گا، دنیا نہیں ملے گی شر کی بات کرے گا۔ دنیا نہ ملے تو ابھی ناراض ہو جائے، کافروں سے دوستی کر لے، ان سے ہاتھ ملا لے اور کافر بن جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو دنیا چاہیے، پھر جو چاہو بلوا لو، جو چاہو کروا لو، سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو جس شخص کا ایمان ایسا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ یہ کہ کوئی آدمی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، لیکن دنیا کی چاہت بیچ بیچ میں آ جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، تب وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن وہ گناہ تو بڑا کر رہا ہے لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ خیالات بدلتے رہتے ہیں لوگ۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے لیے مخلص بنے، 2 رکعت پڑھو اپنے رب کے لیے پڑھو، جیو اپنے رب کے لیے جیو، مرو اپنے رب کے لیے مرو، اسلام پر چلو اپنے رب کے لیے چلو۔ دنیا سے ہم کو کیا لینا دینا، مگر خیالات بار بار آتے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے الشرک فی النیات بحر لا ساحل لہ، نیتوں میں شرک تو سمندر کی حیثیت رکھتا ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، بار بار خیالات عجیب و غریب آتے رہتے ہیں اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو ان خیالات کو جھٹک دے، دور کر دے، اپنے آپ کو مخلص بنانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو توحید پہ قائم رکھتا ہے۔ تو نیتوں میں اگر فطور آیا اور صرف دنیا اور اس کی زینت آئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور محبت میں شرک، محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ محبت میں شرک ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے اسی طرح اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے اسی طرح بت سے محبت کرتا ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے اسی طرح گائے سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر اس کی محبت اللہ کے برابر ہو جائے، دوسرے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے تو یہ محبت میں شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
بعض لوگ ایسے ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مانتے تو سب ہیں اللہ کو۔ ہندو بھی کہتے ہیں وہی اوپر والا جو چاہے گا ہوگا، کرسچن اور یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کو مان کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب مانتے ہیں اوپر والا کہتے ہیں، لیکن یہ جانتے رہو شرک نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ تو محبت میں شرک، بہت سے لوگ محبت میں شرک کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان نہ لانے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا طریقہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے لیکن اپنے دوسرے معبودوں کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کو گالی دو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے معبود کو گالی دو تو لڑ پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے برابر اگر یہ محبت کریں تو یہ مشرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مومنوں کی محبت ہمیشہ اپنے رب سے سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہوتی۔ اور اطاعت میں شرک، یہ بھی بڑا شرک ہے کہ کوئی آدمی اطاعت کرے اللہ کی بھی اور دوسروں کی بھی، کہے میرا جی چاہے گا میں اس کو مانوں گا، چاہوں گا اس کو مانوں گا، چاہوں گا قرآن پر عمل کروں گا، چاہوں گا تو اپنے پیر کی بات پر عمل کروں گا، چاہوں گا تو اس پنڈت کی بات پر عمل کروں گا، چاہوں گا تو اس گرجا گھر کے پادری کی بات پر عمل کروں گا۔ اگر اس طرح کا خیال دل میں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب نواقض اسلام میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، اسلام باقی نہیں رہتا، آدمی کافر و مشرک بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو ترمذی میں روایت موجود ہے، گرچہ اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن کہتے ہیں اکثر علماء نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو کہا کہ ہم لوگ اپنے علماء اور پادریوں کی عبادت تو نہیں کرتے، تو کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے علماء اور پادری حرام کو حلال کہہ دیں تو تم حلال سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ایسا تو ہے۔ اور اگر حلال کو حرام کہہ دے تو اسے حرام سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ایسا تو ہے۔ کہا یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو چیز حلال ہے اس کو حلال ہی سمجھتا ہے، جو چیز حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن اپنے علماء، پادری اور پیر و مرشد اور شیخ کی محبت میں جانتا ہے غلط ہے پھر بھی کر لیتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اس گناہگار جیسا ہے جو جانتا ہے یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی کر لیتا ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جانتا ہے اللہ کی یہ شریعت ہے، اللہ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں چیز حرام کی ہے، لیکن جب اس کے عالم یا پادری یا شیخ یا پیر یا مرشد نے کہہ دیا حرام کو حلال تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ حلال ہی رہے گا، اور حلال کو حرام کہہ دیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ حرام ہی رہے گا،
وہ جانتا ہے کہ اس نے دین بدل دیا، شریعت بدل دی، اللہ کا نظام بدل دیا، اللہ کا قانون بدل دیا، جان کر کے پھر بھی مانتا ہے، تب یہ کافر و مشرک ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا چاہے کلمہ پڑھتا ہو۔ یہ فرق کیا اور کہا کہ اس عقیدے میں اور اس سوچ میں جب فرق ہوگا تو حکم الگ ہوگا اور حکم بدل جایا کرے گا۔ تو لوگوں، جو اللہ کا دین ہے اسی کو مانو، اسی پر قائم رہو، غلط ہے تو غلط کہو، صحیح ہے تو صحیح کہو اور اس کو مانو اور اس پر ایمان رکھو۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، توحید پر قائم رہو۔ اسلام کی خوبیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر لوگ بیان کرتے رہیں تو زبانیں تھک جائیں گی۔ اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبیاں کبھی کم نہیں۔ ہم لوگ تو اپنے دشمنوں پر بھی تلوار نہیں اٹھاتے، ہم تو ظالموں کو بھی پناہ دیا کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تو اللہ نے اتنی رحمت اور محبت رکھی ہے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا کافر و مشرک بھی ہو تو اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور پانی پلا دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم لوگوں نے کب لوگوں پر ظلم کیا اور زیادتی کی؟ دین اسلام نے تو ہم لوگوں کو درس دیا کہ سب پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ تعلیم ہے دین اسلام کی۔ تو ہم لوگوں کو تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو لوگ تم سے برسرے پیکار نہیں ہیں، جنگ کے لیے مقابلے میں نہیں آئے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ کافروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی حسن سلوک جائز ہے، مگر دوستی جائز نہیں ہے، محبت جائز نہیں ہے، ان کو دلوں میں بسانا جائز نہیں ہے، ان سے گہرا تعلق رکھنا کہ ان کی خوشی پر خوش ہونا، ان کی ناراضگی پر ناراض ہونا، یہ جائز نہیں۔ لیکن حسن سلوک کیا جائے گا سب کے ساتھ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو دین توحید ہے، جس میں شرک کی اس قدر مذمت آئی ہے کہ شرک کی بو بھی ہمیں پسند نہیں، تو اس کے قریب ہم کیوں جائیں اور اس کے ماننے والوں سے ہم کو قربت اور محبت کیوں ہو اور ہم ان سے تعلق کیوں رکھیں اور ان کی قربت میں ہم عزت کیوں محسوس کریں؟ ہم لوگ اسلام کے سائے میں رہیں گے اور عزت محسوس کریں گے، توحید پر رہیں گے، عزت محسوس کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، عزت محسوس کریں گے، اسلام پر چل کر کے، اللہ سے محبت کر کے، مسلمانوں سے شادی کر کے، مسلمانوں سے تعلق رکھ کر کے عزت کے ساتھ جئیں گے، عزت کے ساتھ مریں گے۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اسی پہ قائم رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی عطا کرے، شر سے ہم سب کو بچائے، شرک و بدعات اور نفاق سے ہم سب کو دور رکھے اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔